السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا. اقرا محد الحافظات پشاور شار ورثت جماعت خاصہ دوم. مضمون تفسیر سورۃ الہود. آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 110 سے ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. ترجمہ: وَلَقَدْ آتَيْنَا اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب. فاختلف پھر اختلاف کیا جانے لگا. ان فیہ اس میں ولولا کلمتن اگر نہ ہوتی بات سبقت میں ربکا پہلے سے طے کردہ میں ربکا آپ کے رب کی طرف سے لقضی بینہم تو فیصلہ کر دیا گیا ہوتا ان کے درمیان. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ اور بے شک وہ اس میں سے شک میں ہے. منہ مریب بے چین کر دینے والے شک میں. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا اور یقیناً اس سب کو لَيُوَفِّيَنَّهُمْ پورا بدلہ دے گا رب کا تمہارا رب اعمالہم ان کے اعمال کا. انہو بے شک وہ بما یعملون جو وہ کرتے ہیں خبیر اس پر خبردار ہے. فاستقم بس تو ثابت قدم رہے. کما امرتا جیسے کہ تجھے حکم کیا گیا ہے. ومن تاب اور وہ لوگ تاب جس نے توبہ کی معاکا آپ کے ساتھ. ولا تطغوا اور سرکشی نہ کرو. انہو بے شک وہ بما تعملون جو تم لوگ کرتے ہو بصیر اس کو دیکھنے والا ہے. ولا ترکنوا اور نہ جھکو الی الذین ان لوگوں کی طرف ظلموا جو ظالم ہیں. وتمسکم النار بس چھو لے گا تم لوگوں کو آگ. وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہوگا تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا من اولیاء کوئی دوست. ثم لا تنصرون پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. واقم الصلاۃ اور نماز قائم کرو طرفین النہار دن کے دونوں سروں پر. وزلفا من اللیل اور رات کے کچھ حصے میں. ان الحسنات بے شک نیکیاں یذہبن السیئات مٹا دیتی ہے برائیوں کو. ذالک ذکر للذاکرین یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے. تفسیر اس کی یہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح اہل مکہ قرآن کے متعلق دو گروہ میں تقسیم ہو گئے. بعض لوگ اس کی صداقت پر ایمان لائے اور ان کو ایک باری اکثریت اس کو کلام الہی ماننے سے بھی انکار کر رہی ہے. اے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طرز عمل پر آپ پریشان نہ ہو. ایسا ہوتا ہی آیا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری گئی تھی تو اس کی قوم کے لوگ بھی اس پر ایمان نہیں لائے تھے. تو اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. چاہیے تو یہ تاکہ منکرین پر فوراً عذاب آتا تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ عبرت کا باعث بن جاتا. لیکن آپ کا رب ان کے بارے میں ایک فیصلہ فرما چکا ہے یعنی ان کا عذاب مقرر وقت پر آنا ہے. تو اس لیے اس کے پیش نظر فوراً عذاب نہیں اترے گا. فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ افراط اور تفریط یعنی کمی اور زیادتی سے بچتے ہوئے عقائد اعمال اور اخلاق میں اسلام کے احکام پر پابندی سے چلنے اور چلتے رہنے کو استقامت کہتے ہیں. یہاں پر استقامت کی تعریف بتائی جا رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کے مفہوم کی وضاحت بڑے واضح انداز سے بیان فرمائیے. قال عمر بن خطاب الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثعلب. یعنی استقامت کا معنی یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امر آئے ہیں اور جو نواہی آئے ہیں اس پر ثابت قدمی سے عمل پیرا رہے اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہ پھرتا رہے.
واقعی میں استقامت کا کام بہت مشکل ہے، اس لیے صوفیہ کرام نے فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرامتی، یعنی استقامت یہ کرامت سے اوپر ہے، یعنی استقامت کا درجہ کرامت سے بلند ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ۔ یہاں پر فرماتے ہیں ترکنو، رکون کا معنی ہے محبت اور دلی میلان، اور دلی میلان کو کہتے ہیں، یا مقصد یہ ہے کہ ظالموں کی خوشامدیں مت کرو، اور فرماتے ہیں کہ اکرمہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی اطاعت نہ کرو۔ ترکنو کا معنی ہے کہ ان کی اطاعت نہ کرو، لا تطیعوہم، ان کی اطاعت نہ کرو۔ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتی ہیں لا تمیلوا الیہم ادنی میلا، یعنی ان کی طرف تھوڑا سا بھی قلبی میلان مت کرو۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اس لفظ کی تشریح اس طرح لکھی ہے کہ رکون کا معنی ہے کسی پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، اور اس کی طرف سے مطمئن اور راضی ہو جانا۔ ابو عالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا ترضوا اعمالہم، ان کے اعمال پر راضی مت ہو، یعنی ان کے اعمال کو پسند نہ کرو۔ تو اس آیت سے صراحتاً معلوم ہوا کہ ان بد مذہب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان کی مجلس میں شرکت کرنا یہ عذاب الہی کا باعث ہے، اور ہم اپنی نادانی کی وجہ سے ان کی صحبت کو بے نقصان خیال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کی صحبت میں کوئی نقصان نہیں، اور وہ ہماری اور اپنی سادگی کی وجہ سے ہم ان کے پاس آمد و رفت کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہر وقت اسی تاک میں بیٹھا رہتا ہے کہ جب وہ پھونک مارے اور ہماری ایمان کے شمع کو گل کرے، یعنی ہمارے اندر سے ایمان کو ختم کر دے۔ اس لیے اہل اسلام کا یہ فرض ہے کہ ان بد عقیدہ لوگوں کو ان کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ نیز اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان لوگوں کی تقویت کا باعث بننا جو لوگوں کے حقوق کو تلف کرتے ہیں یہ بھی شرعاً ناجائز ہے۔ تمہاری تائید اور اعانت صرف ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے جو صحیح عقیدہ کے علمبردار ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، دن کا ایک کنارہ صبح اور دوسرا کنارہ شام ہے۔ اس آیت میں صبح، مغرب اور عشاء کی نمازوں کا حکم ہے۔ اگر یہ سورت واقع معراج سے پہلے نازل ہوئی ہو تو پھر اس آیت سے 5 نمازوں کا ثبوت تلاش کرنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ 5 نمازوں کی فرضیت تو شب معراج کے بعد ہوئی ہے۔ پھر فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک الذکری للذاکرین، یہاں پر فرمایا کہ نیکیوں کا دگنا اثر ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ بذات خود ایک نیکی ہے اور اس پر اچھے نتائج مرتب ہوں گے، اور دوسرا وہ کہ برائیوں کے ان اثرات کی ازالہ کے لیے بھی بہت اکثیر کا کام دیتی ہے۔ یعنی اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے اور اس کے بعد وہ کوئی نیکی کر بیٹھے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور اس کو اس گناہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو اس کی گناہ کو مٹا کر وہ نیکی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرنے کے لیے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ اے صحابہ، اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس پر کوئی میل کچیل یعنی گندگی باقی رہے گی؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بالکل صاف ہو جائے گا، اس کے جسم پر تو میل کا نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح وہ آدمی جو دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی بالکل باقی نہیں رہتے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ، ترجمہ دیکھیں، وَاصْبِرْ، پس صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، ضائع نہیں کرتا، اجر المحسنین، نیکوکاروں کا اجر۔ فلولا، تو کیوں ایسا نہ ہوا،
کان من القرون ان امتوں میں من قبلکم جو تم سے پہلے گزری ہیں اولو بقیت ایسے عقل مند لوگ ینہون عن الفساد کہ جو روکتے ان کو زمین میں فساد سے فی الارض زمین میں الا مگر قلیلا مگر وہ قلیل تھے ممن انجینا جنہیں ہم نے نجات دی منہم ان سے واتبع الذین اور پیچھے تابعداری کی ان لوگوں نے ظلموا جو ظالم تھے ما اترفو عیش و عشرت فیہ جس میں وہ تھے وقانوا مجرمین اور وہ مجرم تھے وما کانا ربکا اور آپ کا رب ایسا نہیں لیہلک القری کہ برباد کر دے بستیوں کو بظلم ظلم سے وَأَهْلُهَا مُسْلِمُونَ حالانکہ اس میں بسنے والا نیکوکار ہو وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر چاہتا آپ کا رب لَجَعَلَ النَّاسَ تو بنا دیتا سب لوگوں کو أُمَّةً وَاحِدَةً ایک ہی امت وَلَا يَزَالُونَ اور ہمیشہ مختلفین آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ مگر وہ کہ جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ اور وہ اسی رحمت کے لیے پیدا فرمایا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی یہ بات لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو من الجنة والناس جن اور انس اجمعین دونوں سے وَكُلًّا نَقُصُّ اور یہ سب جو ہم بیان کرتے ہیں عَلَيْكَ آپ پر من انباء الرسل یہ خبریں ہیں پیغمبروں کی ما نثبت به کہ ہم مضبوط کر دیں اس کے ذریعے سے فؤادک آپ کے دل کو آپ کے قلب کو وجاءک فی هذه الحق اور آیا ہے آپ کے پاس اس صورت میں حق وموعظۃ نصیحت وذکر اور یاد دہانی ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے وقل للذین اور آپ فرما دیجئے لا یؤمنون انہیں جو ایمان نہیں لاتے اعملوا کہ تم لوگ عمل کرو علی مکانتکم اپنی جگہ پر انا عاملون اور ہم اپنی جگہ پر عمل کرنے والے ہیں وانتظروا اور تم بھی انتظار کرو انا منتظرون اور ہم بھی منتظر ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ اور اللہ ہی کے لیے ہے چھپی چیزیں السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف يُرْجَعُ الْأَمْرُ لوٹائے جاتے ہیں سارے کام کلہ سارے کام فَاعْبُدُوهُ بس آپ بھی اس کی عبادت کیجئے وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور اسی پر بھروسہ رکھیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر عَمَّا تَعْمَلُونَ اس سے کہ جو تم لوگ کرتے ہو فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا اس آیت کی تشریح ہے تفسیر اس کی یہ ہے کہ بقیتن یہاں پر بقیتن سے مراد عقل و دانش ہے اور اسے بقیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان وہی چیز محفوظ رکھتا ہے جو نہایت ہی عمدہ ہو عرب جب یہ بتلاتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت عقل مند ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فلان ذو بقیت آیت کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ جب بد دماغ لوگوں نے شریعت کے احکام کی خلاف ورزی شروع کی تو قوم کا ایک سنجیدہ اور سمجھدار طبقہ آگے بڑھتا اور ان لوگوں کو سمجھاتا تاکہ تم سرکشی نہ کرو ایک سنجیدہ طبقہ آگے بڑھتا اور ان لوگوں کو سمجھاتا کہ تم اس سرکشی کی راہ کو اختیار نہ کرو کیونکہ یہ راہ تمہیں بربادی کے گڑھے میں جا کر پھینکے گی وہ لوگ جو سمجھ بوجھ کے مالک تھے وہ ایک طرف ہو کر بیٹھے رہے ان کے سامنے ان کی قوم کیا کیا کرتی رہی لیکن وہ اس خوف سے کہ کہیں یہ لوگ ہماری بھی مزاحمت نہ کر بیٹھے انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا تو ان کی خاموشی کا یہ نتیجہ ہوا کہ ان کی قوم بھی غرق ہوئی اور یہ بھی اس کے ساتھ غرق کر دیے گئے پھر فرمایا کہ اولو بقیت ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا فرماتے ہیں یہاں پر کہ بہت کم ایسے لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کے
تبلیغ کو قبول کیا اور اس کا فریضہ ادا کیا اور ہم نے ان کو اپنے عذاب سے نجات دلا دی۔ پھر فرمایا کہ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، یعنی عیش و عشرت کے جو اسباب انہیں میسر تھے انہی میں وہ مگن رہے، انہیں کبھی یہ خیال نہ آیا کہ انہیں ایک دن اس مجلس کو الوداع کہنا ہوگا، اور وہ ان فانی مسرتوں اور خوشیوں میں ایسے کوئی رہے اور اس فرحت و سرور کے سلسلہ کو دراز کرنے میں ایسے منہمک رہے کہ انہیں اپنی موت کا دن کبھی یاد نہ آیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کی فطرت میں نافرمانی کی قوت پیدا ہی نہ کرتا، یا ان کو غلط راستے پر چلنے کا اختیار ہی نہ دیتا، یا اپنے خوف ان پر ہمیشہ طاری کر دیتا کہ وہ گناہ کے ارتکاب کرنے کی طاقت کے باوجود اس کی طرف آنکھ اٹھا کر ہی نہ دیکھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ منشا اور یہ ارادہ نہ تھا، اور انسانی شرافت اور عظمت بھی اس کی متحمل نہ تھی، اس لیے سب کو حق اور باطل کی راہ بتلا دی گئی اور انہیں ان دونوں راہوں میں سے کوئی ایک اختیار کرنے کی آزادی دے دی گئی۔ پھر فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، اس جملے کا تعلق آیت کے کس حصے کے ساتھ ہے؟ تو بعض نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ کے ساتھ ہے، یعنی انسان کی آفرینش کی غایت یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بہرور ہوتا رہے، یعنی اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو اور اس سے فائدہ اٹھائے اور ہمیشہ ہدایت کی راہ پر گامزن ہو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا تعلق اختلاف سے ہے، یعنی انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اپنے اختیار سے کوئی راہ اختیار کرے، اسے کسی ایک راہ پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح جو اختلاف رونما ہوگا اس کے پیش نظر بعض کو جنت میں اور بعض کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہاں پر فرماتے ہیں کہ جن ایام میں اس صورت کا نزول ہوا وہ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے صبر والے دن تھے، یعنی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دن بڑے صبر والے تھے۔ کفار کا غیظ و غصہ شباب پر تھا، اسلام کی ترقی نے انہیں پست کر کے رکھ دیا تھا، وہ اس شمع حق یعنی ایمان کو بجانے کے لیے اپنی ہر امکانی کوشش میں مصروف تھے۔ غریب مسلمانوں پر انہوں نے تکلیفات کے پہاڑ توڑ دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری اور حوصلہ شکنی کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا اور امید کی کوئی کرن بھی نظر نہیں آتی تھی۔ تو ان حالات میں اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے انبیاء اور رسل کے واقعات سنائے۔ اس آیت میں اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ اے میرے محبوب آپ کا کل مبارک مستحکم اور مضبوط رہے اور آپ کے غلاموں کو بھی تسکین اور اطمینان کی دولت نصیب ہو۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمان میں چھپی ہوئی چیزیں اور زمین میں، اور اسی کی طرف سب مسلمانوں کا لوٹنا ہے، بس آپ اسی اللہ کی عبادت کیجئے اور اسی پر ہی بھروسہ رکھیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہاں میرے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد اور اس کی عبادت میں ہمیشہ سرگرم رہو اور اسی پر ہی بھروسہ رکھو، اور اعتماد کبھی سے کبھی تر ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کا رب آپ کے ماننے والوں اور آپ کے مخاطبین کے تمام اعمال پر بخوبی آگاہ ہے اور وہ ان کے اعمال کا بدلہ ضرور دے گا۔ آپ پریشان نہ ہو، کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور دنیا کی مخالفت اور کوئی آندھی اس اسلام کے چراغ کو بجھا نہ سکے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبق اچھی طریقے سے یاد کریں، آگے 2 رکوع کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔